صحابی، حضور ایک باغ میں تشریف فرما تھے تو دروازہ بند تھا باغ کا، دروازے پہ دستک ہوئی تو آپ نے غلام سے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو اس شخص کے لیے اور جو بھی ہو اسے جنت کی بشارت دو۔ تو دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، جنت کی بشارت دی اور بیٹھ گئے حضور کے ساتھ۔ اس وقت اللہ کے نبی کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، باغ کا ایک کنواں تھا، اس پہ تشریف فرما تھے۔ پھر دوبارہ دستک ہوئی کچھ دیر بعد، آپ نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دو۔ دروازہ کھولا تو عمر رضی اللہ عنہ تھے، ان کو بھی بشارت ملی۔ پھر تیسری دفعہ کچھ دیر بعد دستک ہوئی تو آپ نے فرمایا دروازہ کھولو، اس کو بھی بشارت دو، مع بلویٰ تصیبہ، اور اس کو کہو تیرے اوپر ایک مصیبت آئے گی، صبر کرنا۔ تو جب دروازہ کھولا تو عثمان بن عفان تھے رضی اللہ عنہ، تو ان سے کہا حضور آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں زندگی میں تیرے اوپر ایک مصیبت آئے گی، برداشت کرنا، صبر کرنا۔ تو انہوں نے کہا اللہ المستعان، میں اللہ سے ہی مدد کا طلبگار ہوں۔ تو وہ بھی آ کر حضور کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ سخاوت اتنی، خرچ اتنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب خلافت تھی نا تو اس میں قحط تھا بہت زیادہ، لوگوں کو تنگی تھی، اہل مدینہ کو۔ اللہ کی شان، حضرت عثمان کا قافلہ کچھ روز پہلے ہی پہنچا، 1000 اونٹ تھے اور اہل مدینہ کی ضرورت کا تقریباً سارا ہی سامان تھا۔ تو جو تاجر تھے نا وہ حضرت عثمان سے ملنے آئے اور کہنے لگے کہ آپ کا جو قافلہ آیا ہے وہ آپ ہمیں دے دیں اور جو آپ کہیں گے ہم آپ کو دیں گے۔ تو انہوں نے کہا تم مجھے کتنی پروفٹ دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 10 پر 12 دیں گے، 10 کی چیز 12 میں خرید لیں گے۔ تو فرمایا اور بڑھاؤ، تو کہا 10 کی چیز 14 میں خرید لیں گے۔ کہنے لگے اور بڑھاؤ، کہا 10 کی چیز ہے تو ہم آپ سے 15 میں خرید لیں گے۔ کہا اور بڑھاؤ، کہا بھائی اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں دے گا۔ تو کہا 10 کی چیز 20 میں، تو کہا نہیں اتنا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا میرے پاس ایک تاجر ہے جو 10 کی چیز 20 میں خرید دے گا، 10 گنا زیادہ پروفٹ مجھے دینے پہ تیار ہے وہ۔ تو وہ کہنے لگے وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ اللہ ہے، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہ 1000 اونٹوں کا قافلہ میں اہل مدینہ کو صدقہ کرتا ہوں۔ سب بانٹ دیا۔ مطلب دلیر آدمی تھے نا، سخاوت و دلیری سے ہوتی ہے۔ بزدل آدمی سخاوت نہیں کر سکتا، وہ تو ڈرتا رہتا ہے کہ کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور پھر کہاں سے آئیں گے۔ عثمان جتنا خرچ کرتے تھے اللہ 10 گنا بڑھا کے اور واپس کر دیتا، وہ اور خرچ کرتے وہ اور بڑھا کے اللہ واپس کرتا۔ تو یہ تو اس دنیا کا اللہ نے ایک قانون بنا دیا، قانون فطرت بنا دیا، اس کو قانون شریعت بھی ہے۔ انفق یا ابن آدم انفق علیک، ابن آدم تو خرچ کرتا رہے، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، اور کمی کا خوف نہ کرنا، کمی کا خوف نہ کرنا۔ اسما سے فرمایا تھا اسما گن گن کے نہ دیا کر لوگوں کو۔ اسما کی عادت تھی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ کی بہن تھی تو وہ گن گن کے دیا کرتی تھی۔ اسما گن گن کے نہ دیا کر، اللہ بھی تجھے گن گن کے دے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی وہ اکٹھا دے دیتی تھی، مطلب 80,000 درہم کہیں سے آیا، حضرت عمر نے بھیجا وہ 2 بوریاں بھر کے، تو بیٹھے بیٹھے سارا ہی بانٹ دیا۔ تو اما عائشہ کی عادت تھی وہ سارا ایک دم حلے میں، ایک ہی حلے میں سب تقسیم، اللہ اور دے دیتا تھا۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے بھائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ اکٹھا کیا تھا ایک موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر، جس کو جیش الاسرہ کہتے ہیں۔ یہ تنگی کا لشکر تھا، کیسر روم نے حملے کا ارادہ کر رکھا تھا مدینہ پر۔ تو اس وقت مسلمانوں کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، سخت گرمی، کھجوریں پکنے کے قریب ہیں، پیسے ہیں کوئی نہیں۔ تو منافقین نے شور کرنا شروع کیا، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو، گرمی میں نہ نکلو، نہ نکلو۔ تو اللہ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی تو دنیا سے زیادہ سخت ہے، اللہ کی راہ میں نکلو۔ تو پیسے نہیں تھے، جہاد کے لیے کیسے نکلتے؟ تو چندہ فرمایا، تو جس کے پاس جتنا تھا اپنی حیثیت کے مطابق لایا۔ اس موقع پہ سب سے زیادہ جو اس لشکر کی تیاری کے لیے سامان دیا وہ عثمان بن عفان تھے رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے لوگوں میں اعلان فرمایا ہے کون ہے جو اس لشکر کو تیار کرنے میں مدد کرے؟ تو عثمان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے علی میۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، حضور 100 اونٹ دیتا ہوں ٹاٹ اور پلان کے ساتھ،
سامان لدا ہوا ہوگا، میں 100 اونٹ دیتا ہوں۔ بیٹھ گئے، آپ نے پھر ترغیب دی، اب دوبارہ کھڑے ہوئے، حضور اب 200 اونٹ زیادہ کرتا ہوں ما ساز و سامان کے۔ تیسری دفعہ پھر آپ نے اعلان فرمایا تو پھر کھڑے ہو، حضور میں 300 اونٹ دیتا ہوں مع ساز و سامان کے۔ تو 700 اونٹ انہوں نے 600 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے مع ساز و سامان کے۔ پھر 900 گھوڑے وہ اللہ کی راہ میں انہوں نے دیے۔ پھر 1000 دینار وہ اپنی وہ بھر کے لائے، اس زمانے میں ہوتا تھا لمبی لمبی آستینیں پہنتے تھے، تو آستینوں میں وہ انہوں نے دینار اتنا یہاں تک چھپائے ہوئے اور چھن کر کے حضور کی جھولی میں پھینکے۔ تو اللہ کے نبی اپنی جھولی میں ان دیناروں کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے اور ہاتھوں سے الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا، اس عمل کے بعد عثمان کوئی نفلی عمل نہ کریں تو انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ سب کی طرف سے کافی ہو گیا۔ تو ایسی فضیلتوں والے کے حامل عثمان۔ مدینہ میں پانی کی ضرورت تھی تو ایک بنو غفار کا ایک شخص تھا، اس کے پاس روما اس کا نام تھا، اس کے پاس ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا۔ تو مہاجرین کو وہ مدینہ کا پانی شروع میں راس نہیں آیا، اس کنویں کا راس آتا تھا تو وہ قیمت سے دیتا تھا۔ تو یہ چیز مسلمانوں کے لیے مشکل تھی کہ وہ قیمت دے کے پیسے نہیں ہوتے تھے پانی لیں۔ تو آپ نے روما سے کہا، بنو غفار کا جو شخص تھا، آپ نے کہا یہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دو، میں جنت میں تجھے اللہ سے ایک چشمہ لے کے دوں گا جنت میں۔ دوسرے نے کہا حضور میری آمدنی کا ذریعہ یہی ہے اور ہے کوئی نہیں۔ تو حضرت عثمان کو پتہ چلا کہ اس کنویں کے عوض جنت کا چشمہ مل رہا ہے، تو وہ اس بندے کے پاس گئے، روما کے پاس، اور جا کر اسے ڈیل کی 35,000 درہم اس زمانے میں، تو اس سے وہ خرید لیا اور آ کر حضور کو بتایا حضور اگر میں وہ وقف کر دوں تو مجھے آپ جنت میں چشمہ دیں گے؟ آپ نے کہا، تو کہا میں نے وہ خرید لیا ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ تو ایک بڑی نیکی تھی یار۔ تو جہاں پانی کی ضرورت ہو وہاں بڑی نیکی کیا ہوتی ہے؟ راشن بانٹنا نیکی نہیں ہوتی، وہاں پہ جہاں پر پانی کی ضرورت ہو وہاں پانی کا انتظام کرو۔ جیسے یہ ہمارے بلوچستان کے علاقے ہیں، سندھ کے علاقے ہیں، یہاں پہ پانی کی قلت ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے پانی وافر مقدار میں ہے، لیکن جہاں پانیوں کی قلت ہے تو آپ لوگ اپنے صدقات کے ذریعے سے، مال کے ذریعے آپ وہاں جائیں، اور نہ جا سکیں تو کوئی وسیلہ اور سبب ڈھونڈیں اور پانی کا انتظام کریں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے بڑی نیکی کیا ہے، صدقہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا پانی کا صدقہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو جہاں پانی کی قلت ہو وہاں پانی کا انتظام کرنا چاہیے بندے کو۔ اسی طرح جہاں پر راستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، حکومت نہ اس طرف نظر کر رہی ہو، تو زکوٰۃ کے پیسے تو ان راستوں پہ نہیں لگ سکتے، ہاں صدقات کے لگ سکتے ہیں۔ تو لوگ پیسے اکٹھے کر کے، صدقات اکٹھے کر کے ان جگہوں پہ راستے بنا دیں، گلیاں ٹوٹی ہوں گلیاں مطلب یہ نیکی کے کام ہیں جس سے عام انسانوں کو فائدہ ہو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، خدا کو کوئی فائدہ نہیں نماز کا، ہماری نماز کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ خوش اس پر ہوتا ہے کہ تم مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے کام کر رہے ہو، بس بھلائی کے کام کر رہے ہو۔